بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الاقتصاد فی العبادہ قال اللہ تعالی طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ یہ باب اقتصد یقتصد باب افتعال سے ہے، جس کا معنی آتا میانہ روی اختیار کرنا، درجہ اوسط اختیار کرنا۔ تو میانہ روی کا معنی ہوا کسی کام میں درجہ اوسط اختیار کرنا، درمیانی پہلو پر چلنا۔ تو عبادت میں راہ اعتدال اختیار کرنے کا باب، عبادت و ریاضت میں راہ اعتدال، درمیانی راہ، میانہ روی اختیار کرنے کا باب۔ چونکہ یہ باب اس لیے باندھا گیا ہے کہ عبادت میں میانہ روی اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بندہ ہمیشہ عبادت کرتا رہے گا، اور اگر راتوں رات عبادت کرے گا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر، مصائب و آلام میں گرفتار کر کے، تو اپنے آپ زیادہ پوری رات عبادت کرے گا، نہ سوئے گا نہ کھائے گا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے عبادت کرے گا، تو وہ زیادہ دن عبادت نہیں کر پائے گا، تھک جائے گا، عاجز ہو جائے گا، کمزور و ناتواں ہو جائے گا، اور ایسا بیٹھ جائے گا، اٹھ نہ سکے گا۔ اور عبادت میں میانہ روی اختیار کرے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نہ کبھی اکتائے گا، نہ کمزور ناتواں ہوگا، اور ہمیشہ عبادت کرتا رہے گا، ہمیشہ یعنی مرتے دم تک عبادت کرتا رہے گا، اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر کے عبادت کرے گا تو مرتے دم تک عبادت نہ کر سکے گا، اس سے پہلے دنیا سے چلا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے، اور پوری رات نفلی عبادت کیا کرتے تھے، ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں پر قدم مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا، پیر سوج جایا کرتے تھے کھڑے کھڑے، اور پھر وہ سوج جایا کرتے تھے، وہ پھٹ بھی جایا کرتے تھے سوج کر کے، تو خون کی فوارے جاری ہو جایا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب پر یہ آیت کریم نازل فرمائی طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے میرے حبیب عبادت میں میانہ روی اختیار کرو، یعنی دن میں دین کی تبلیغ کرو، اور رات میں اے حبیب آرام بھی کر لیا کرو، تھوڑی آرام بھی کر لیا کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالی تہجد کے وقت اٹھا کرتے تھے، پوری رات عبادت نہیں کرتے، تہجد کے وقت اٹھا کرتے تھے۔ تو اللہ نے یہ حبیب اپنے نبی پر یہ آیت کریم نازل فرمائی طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے حبیب مکرم ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جاؤ، ہم نے آپ پر قرآن نازل نہیں فرمایا تاکہ آپ مشقت میں پڑ جاؤ۔ ساری رات قرآن پاک پڑھا کرتے تھے سرکار کھڑے ہو کر کے۔ ظاہر بات ہے آپ ہی ہو، نہ کھاؤ نہ پیو، ساری رات عبادت کرو تو بیمار پڑ جاؤ گے، جو عبادت کرتے تھے وہ بھی نہ کر پاؤ گے۔ تو عبادت میانہ روی اختیار کر، راہ اعتدال، 12 بجے تک عبادت کر لو، 1 بجے تک عبادت کر لو، سونے کے لیے وقت بھی نکالو۔ وقال تعالی، کیوں اللہ تعالیٰ فرماتا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ تنگدستی نہیں چاہتا ہے۔ دین یہ نہیں کہتا کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر کے رب کی عبادت کرو۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دخل علیہ وعند امرأۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریک حیات
حضرت عائشہ سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس داخل ہوئے. سرکار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس داخل ہوئے. وَإِنْدَا امراتن، در حالانکہ ان کے پاس ایک عورت بھی ہے. کن کے پاس؟ حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے. قالا، تو سرکار نے حضرت عائشہ کے پاس جب ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا من ہادی، یہ عورت تمہارے پاس میں کون ہے؟ من ہادی، یہ کون ہے؟ قالت، تو حضرت عائشہ نے جواب دیا ہادی فلانۃ تذکر من صلاتها، یہ فلاں عورت ہے جس کو یاد کیا جاتا ہے اس کی نماز سے. مطلب یہ بہت زیادہ عبادت گزار ہے، اس کی عبادت کے چرچے ہیں لوگوں کے درمیان. یہ بہت زیادہ، یہ وہ فلاں، یہ وہ عورت ہے کہ جس کی عبادت کے بہت زیادہ چرچے ہیں. لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ یہ وہ عورت ہے جس کو یاد کیا جاتا ہے اس کی نماز سے. مطلب اس کی عبادت کے بہت زیادہ لوگوں کے درمیان چرچے ہیں، بہت زیادہ عبادت کرتی ہے، راتوں رات عبادت کرتی ہے. قالا، تو سرکار نے فرمایا ماہ، رک جاؤ. اس میں فعل ہے، یہ زجر توبیخ کے لیے. ماہ، ایسے مت کرو، یعنی ساری رات عبادت مت کرو، حسب طاقت عبادت کرو. علیکم بما تطیقون، ما مصدریہ، طاقت تم پر، علیکم یہ بھی اس کے لیے، وجوب کے لیے، تم پر واجب ہے. علیکم وجوب کے لیے، تم پر واجب ہے. بما تطیقون، وہ عبادت جس کی تم طاقت رکھتے ہو، یعنی حسب طاقت تم پر عبادت کرنا واجب ہے. ما مصدریہ، تو حسب طاقت تم پر عبادت، طاقت سے زیادہ عبادت مت کرو، حسب طاقت. تو اس میں جو ہے علیکم مخاطب جو ہے مرد ہے، عورت تو حالانکہ پیچھے ذکر کس کا ہوا؟ عورت کا ذکر ہوا، لیکن مخاطب کون ہے؟ علیکم، علیکنہ نہیں ہے، علیکم. الرجال قوامون علی النساء کے تحت مرد جو ہے عورتوں پر افسر ہے. تو جب مرد مخاطب ہے تو یہاں پر عورتیں بھی داخل ہیں. اسی میں ظاہر بات ہے عورت مرد ہی سے، عورت کی تخلیق مرد سے ہی ہے. جب الرجال جب مرد کہہ دیے تو عورت کا ضمن اس میں ذکر ہے. سب کے لیے حکم ہے، یہ انفرادی حکم نہیں ہے. علیکم اسی کے لیے خاص نہیں ہے، حسب ساتھ سب کے لیے ہے. علیکم بما تطیقون، تم پر واجب ہے کہ عبادت کرو حسب استطاعت. کیوں کہ تم عبادت کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکے گا تم کو، تم تھک جاؤ گے. فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اکتائے گا یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ گے. مطلب یہ کہ تم عبادت کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھک سکتا. وَقَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا، حالانکہ جب دن و رات عبادت کی جائے گی تو وہ عبادت ہمیشہ کر پائے گا بندہ؟ نہیں کر پائے گا. سرکار فرماتے وَقَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ، دینوں میں سے سب سے بہتر دین اللہ کو وہ پسند ہے ما داوم صاحب علیہ، کہ جس دین پر صاحب دین ہمیشگی برتے. اب ظاہر بات ہے جب حسب طاقت سے زیادہ بات کرے گا تو ہمیشگی برتے نہیں پائے گا. متفقن علیہ، اس حدیث پر اتفاق کیا گیا. ماہ کیا ہے؟ کہنا کلمت النہی و زجر، یہ نہیں اور زجر کا کلمہ ہے. زجر توبیخ، ڈانٹ پھٹکار جس کو بولتے ہیں، توبیخ، مت جا، رک جا، اس طرح بولتے ہیں نا اردو زبان میں. زجر توبیخ کا کلمہ یہ ماہ، اس میں فعل. وہ معنی لا یمل اللہ، لا یمل اللہ کو معنی کیا ہے؟ لا یقطع ثوابہ عنکم، اللہ تعالیٰ صاحب دین کا ثواب، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ثواب کو تم سے نہیں روکے گا. لا یقطع ثوابہ، اللہ تعالیٰ اپنے ثواب کو تم سے، وجزاء اعمالکم، اور نہ ہی تمہارے اعمال کا بدلہ تم سے منقطع کرے گا، نہ وہ روک سکتا. وَيُعَامِلُكُمْ مُعَامَلَةً، اور نہ ہی تمہارے ساتھ اکتاہٹ والے کے معاملے کی طرح تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا. یعنی وہ نہیں اکتا سکتا، تم اکتا سکتے ہو. حتیٰ تملو، یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ گے، فتترکو، پھر چھوڑ بھی دو گے عبادت کرنا.
لیکن وہ نہیں اکتا سکتا ثواب دینے سے. فَيَنبَغِي لَكُمْ تو تمہارے لیے مناسب ہے ان تَأْخُذُوا مَا تُطِيقُونَ الدَّوَامَ عَلَيْهِ تمہارے لیے مناسب ہے کہ پکڑو یعنی پکڑو اس عبادت کو کہ جس عبادت پر ہمیشگی کی تم طاقت رکھتے ہو. ان تاخذوا لے لو اس عبادت کو ما تطیقون الدوام علیہ کی ماں کی طرف کہ جس ایسی عبادت کو لے یعنی اختیار کرو ایسی عبادت کو کہ جس عبادت پر تم دوامگی کی طاقت رکھتے ہو، یعنی ہمیشہ جس عبادت کو کر سکتے ہو. یعنی وہی معنی وہی ہے، راہ اعتدال اختیار کرو. لیدوم ثوابہ لکم تاکہ تمہارا ثواب بھی تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہے. ظاہر بات ہے ہمیشہ ہمیشہ عبادت کرو تو ثواب بھی ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہے گا. وفضل علیکم اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بھی تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا تم پر. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بھی قال کہتے ہیں جاء ثلاثۃ رہط الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس مروی قال کہتے ہیں کہ ثلاث رہط تین لوگ. رہط کا معنی کیا ہے؟ ویسے گروپ کے معنی آتا ہے. راحت بتایا 7 تک یا 9 تک کے لوگوں گروہ کو بولتے ہیں. تو یہ تین لوگوں کا گروہ ہے. ثلاثۃ رہط تین لوگوں کا گروہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں میں. یہ پوچھنے کے لیے کہ سرکار کتنی عبادت کرتے ہیں، عبادت کے تعلق سے پوچھنے کے لیے. یہ کون تھے؟ حضرت علی تھے اور حضرت عبداللہ ابن عاص تھے اور حضرت عثمان بن مظعون تھے. غالباً یہ تین نام ہیں. آتے ہیں یسألون پوچھنے کے لیے ان عبادت النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں کہ سرکار کتنی عبادت کرتے ہیں. فلما اخبر جب ان کو خبر دی گئی کہ سرکار جب نماز تہجد کے وقت اٹھتے ہیں ساری رات عبادت نہیں کرتے ہیں کانم تقالوا تو گویا انہوں نے جب ان کو خبر دی گئی کہ سرکار اتنی عبادت کرتے ہیں تو انہوں نے تقالت کم سمجھنا تو گویا کہ انہوں نے سرکار کی اس عبادت کو کم سمجھا اور یہ یقین کیا کہ سرکار کی مغفرت تو یقینی ہے، سرکار تو جنتی ہے، جنتی ہونا یقینی ہے. حالانکہ یہ بھی صحابہ کرام بھی جنتی تھے لیکن کہنا بطور انکساری ہے، تواضع ہے کہ ہمارا تو جنتی ہونا یقینی نہیں تو ہم نبی سے زیادہ عبادت کریں گے اور زیادہ عبادت کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو راضی کریں گے تاکہ ہمارا بھی جنت میں داخلہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو جنت ہے ہی، اس لیے ہم اور زیادہ عبادت کریں گے تاکہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے. وقالو اور یہ ان صحابہ کرام نے کہا اینا نحن من النبی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کہاں ہو سکتے ہیں، ہم کہاں ہیں، یعنی ہمارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ساتھ، سرکار تو ہیں ہی جنتی. اینا نحن ہم کہاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے، اس لیے ہم زیادہ عبادت کریں گے. وقد غفر له ما تقدم من ذنب ما تاخر در حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب تو ان کے اگلے اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب ان کے اگلوں کے اور پچھلوں کے امتیوں کے گناہ بخش دیے گئے. قال احدهم تو ان میں سے ایک نے کہا، جو تین لوگ آئے تھے نا ان میں سے ایک نے کہا اما انا رحم فاصلی الليل میں تو پوری رات عبادت کروں گا ہمیشہ تاکہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے. فاصلی الليل ابدا تو میں ہمیشہ رات میں عبادت کروں، پوری رات روزانہ عبادت کروں گا. وقال آخر دوسرے نے کہا وانا اصوم الدہر ابدا میں ہمیشہ روزے رکھوں، وانا افطروں افطار بھی نہیں، کبھی افطار کروں گا نہیں، ہمیشہ روزے رکھوں گا. ولا افطر چھوڑوں گا نہیں روزہ، ہمیشہ روزے رکھوں گا. وقال آخر تیسرے نے کہا وانا اعتزل النساء میں عورتوں سے کنارہ کش رہوں گا، میں نہیں ملوں گا بیویوں سے، میں اپنی بیویوں سے کنارہ کش رہوں گا. فلا اتزوج ابدا میں کبھی شادی ہی نہیں کروں گا، تارک الدنیا ہو جاؤں گا، میں عورتوں سے کنارہ کشی اختیار کروں، شادی ہی نہیں کروں گا. فجا تو اسی دوران جب ان تینوں نے یہ باتیں کہی نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے انہیں ان کے پاس. فقال تو سرکار نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا وکذا تم ہی وہ لوگ جنہوں نے یہ بات کہی ہے ایسے اور ایسے کہا، تم ہی وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا اور یہ کہا ہے، یعنی اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا ہے. اما حرف تنبیہ سنو واللہ انی لا اخشاکم للہ سرکار نے فرمایا مجھ سے زیادہ تم رب سے نہیں ڈرتے ہو،
مجھ سے زیادہ عبادت جو ہوتی ہے رب کے خوف سے ہوتی ہے، زیادہ عبادت رب کے خوف سے ہوتی ہے، تو مجھ سے زیادہ تم اپنے رب سے نہیں ڈرتے ہو، تو تم سے زیادہ عبادت کرنے کا حقدار میں ہوں، کیونکہ میں اپنے پروردگار سے زیادہ ڈرتا ہوں، میرے برابر تھوڑی تم ڈرتے ہو کوئی، تو تم سے زیادہ عبادت کا حقدار میں ہوں، لیکن میں نہیں، میں شادی بھی کرتا ہوں، میں جو ہے افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نماز میں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، لیکن ہمیشہ نہیں، نفلی روزے مراد ہیں یہاں پر، نفلی عبادت، افطار بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں، تو مراد یہی ہے کہ راہ اعتدال اختیار کرو، میانہ روی تشدد اختیار مت کرو۔ واللہ اللہ کی قسم انی لاخشاکم اللہ، اللہ بے شک میں تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اپنے رب سے، واتقاکم لہو، اور اس اللہ کے لیے زیادہ تم سے تقوی والا ہوں، لیکنی اصوم، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، وافطر، افطار بھی کرتا ہوں، واصلی، نماز بھی پڑھتا ہوں، اور ارقد، اور سوتا بھی ہوں، اتزوج النساء، اور شادی بھی کرتا ہوں، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کیا مجھ سے نہیں، یعنی نکاح کرو، وہ کہہ رہا میں صحابی نے کہا تھا میں نکاح نہیں، شادی نہیں کروں گا، میں ہمیشہ جو ہے عبادت ہی کروں گا، تو سرکار نے فرمایا میری سنت ہے شادی کرنا، شادی کرنا میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ اور ابن مسعود، حضرت ابن مسعود سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہلاک المتنطعون، متنطعون، تنطع ہاں، متنطع تشدد اختیار کرنے والے لوگ، تشدد اختیار کرنے والے لوگ ہلاک ہو گئے، قال ثلاثا، سرکار نے 3 مرتبہ کہا ہلاک ہو گئے تشدد اختیار کرنے والے، رواه مسلم۔ المتنطعون کا معنی ہے المتعمقون المتشددون فی غیر موضع التشدید، یعنی سختی کے غیر محل میں، یعنی غیر موقع محل پر تشدد اختیار کرنے والے، جیسے یہ تھے شادی کا محل ہے لیکن شادی نہیں کر رہے، تشدد کہ نہیں کروں گا شادی۔ نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معنی وہی ہے، مطلب یہ کسی معاملے میں سختی مت کرو، متعمقون اسی کے معنی میں گہرائی سے سختی اختیار کرنے والے، تعمق ہے تو بہت زیادہ، عمق سے معنی گہرائی، بہت زیادہ سختی اختیار کرنے والے، فی غیر موضع تشدید، غیر موقع محل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قال، سرکار نے فرمایا ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے، دین کو سخت مت کرو، دین کیا ہے؟ ایک آسانی کا نام ہے، شاد یشاد ولن یشاد الدین الا دین الا غلبہ، یہ دین دین دونوں جائز ہیں، اگر دینہ پڑھیں گے تو احد المحذوف ہوگا، مطلب یہ کہ ہرگز دین سختی نہیں کرے گا، الا غالب، دین پر کوئی سختی نہیں کرے گا مگر دین ہی اس پر غالب آ جائے گا، ولی یشاد الدین احد المحذوف ہوگا، کہ دین پر کوئی سختی نہیں کرتا، یعنی کوئی سختی کے ذریعے چاہے کہ دین پر میں غالب آ جاؤں لیکن دین ہی اس پر غالب رہے گا، دینی اس پر کیا ہے، وہ چاہے گا کہ میں زیادہ بات کر کے دین پر غالب آ جاؤں لیکن دین پر غالب، یعنی دین کا شعبہ ایک نہیں ہے نا، دین کے شعبے بہت زیادہ شعبے ہیں، وہ چاہے کہ میں دین کے تمام شعبوں پر جو ہے عمل کر لوں نہیں کر سکتا، دین ہی اس پر غالب، چاہے گا کہ دین کے تمام شعبوں پر 70 400 500 جو شعبے ہیں وہ شعبے ہیں نا دین کے، دین کے تمام حصوں پر میں غالب آدم بات کر ذریعے نہیں، غالب دین کے تمام حصوں پر وہ کاربند ہو ہی نہیں سکتا، دین ہی اس پر غالب رہے گا، ہرگز کوئی دین پر سختی نہیں کر سکتا مگر الا غلبہ، مگر دین ہی اس پر کیا آئے گا، غالب آئے گا۔ سدد یسد، فسددو، درمیانی راہ، فسددو مانے راہ راست اختیار کرو، سدد یسددو راہ راست،
راہ راست سیدھا راستہ اختیار کرو، وقاربو اور میانہ روی اختیار کرو، درمیانی راہ اعتدال اختیار کرو، ابشروا اور تمہارے لیے خوشخبری ہے اس پر، واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدجلۃ، اور مدد چاہو صبح اور شام سے، یعنی صبح اور شام میں اللہ کی کچھ عبادت کرو، وشیء من الدجلۃ اور رات کے کچھ حصے میں، دجلہ رات یعنی رات میں عبادت کرو۔ جیسے مسافر ہے، مسافر اس تشبیہ دی ہے، جیسے مسافر کیا سفر کرتا ہے، تھک جاتا ہے پھر آرام کرتا ہے، پھر تھک جاتا ہے پھر آرام کرتا ہے، اسی طریقے سے تم بھی عبادت کرو کہ صبح میں جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے مدد چاہو، یعنی صبح کی عبادت کرو، پھر شام کی دوپہر کی عبادت کرو، پھر شام میں عبادت کرو، روحا من دوپہر ہاں دوپہر کی عبادت، اور غدوہ صبح کی عبادت، صبح کی عبادت، صبح شام کی عبادت کرو، غدوہ مانے کیا؟ صبح کی، اور روت من شام، یہ دیے ہیں آخر میں اس کے معنی دیے بھی ہیں۔ پیچھے تو ذکر کیا تھا بھائی الغدوۃ والعشرۃ، تو وہاں تو غدبہ تو بولتے ہیں اصل میں 10-11 بجے کے وقت کو، کھانا بتایا تھا دوپہر شام کا، لیکن یہاں پر وہ معنی مراد نہیں ہے صبح کا، یہ دیے تو حاشی میں دے تو رہے ہیں، سیر اول النہار دن کا پہلا حصہ، وہی صبح تو آ گئی، اور روت کا معنی دن کا آخری حصہ شام، یعنی صبح شام تھوڑا اللہ کا ذکر کرو اور پھر شام میں اللہ کا ذکر، راہ اعتدال اختیار کرو، صبح کو تھوڑی عبادت کرو تاکہ بدن میں چستی آ جائے، پھر شام کو عبادت کرو تاکہ بدن میں چستی آ جائے، پورا دن عبادت نہ کر کے تھک جاؤ، جیسے کہ مسافر سفر کرتا ہے تھک جاتا ہے، پھر بدن میں چستی آ جاتی ہے پھر سفر کرنے لگتا ہے، تھک جاتا ہے پھر آرام کرنے، بدن میں چستی طاقت ہے پھر سفر کرنے لگتا ہے۔ اور پھر روایت اللہ، اور ایک روایت میں سددو وقاربو وغدو وروحو، یعنی وغدو سددو راہ راست اختیار کرو، درمیانی راہ اختیار کرو، صبح کو عبادت کرو، شام میں عبادت کرو، وشیء من الدجلۃ اور رات کے کچھ حصے میں عبادت کرو۔ القصدہ فعل محذوف ہے، القصدہ یعنی درمیانی راہ اختیار کرو، درمیانی راہ تبلغو مقصد تک پہنچ جاؤ گے، القصدہ تبلغو جواب امر ہے، یعنی الزام القصدہ تم پر قصد لازم ہے، درمیانی راہ لازم ہے، تبلغو تو اپنے مقصد میں کامیاب پہنچ جاؤ گے۔ قول دین کیا ہے؟ وہ دیا تھا نا، ہوا مرفوع علی معلوم سے فاعل، مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں دین مجہول ہونے کی بنیاد پر، معلوم اس میں فاعل مجہول ہونے کی بنیاد پر، وہ روبی ہے منصوب بھی مروی ہے، دینا میں نے بتلایا تھا، تو کہہ رہا ہے لن یشادت دین احد، یہی عبارت ہو جائے گی، وقول الا غلبہ مطلب یہ غلبہ دین اس پر غالب آ جائے گا، وعجز ذلک المشاد اور وہ سختی کرنے والا ان مقاومت دین لکثرت طرقی دین کے بہت زیادہ حصوں کو قائم کرنے کی وجہ سے عاجز آ جائے گا، وجہ ذالک مشادو اور وہ سختی کرنے والا متشدد عاجز آ جائے گا ان مقاومت دین کو قائم کرنے کی، دین کے تمام حصوں کے ساتھ قائم کرنے کی وجہ سے، دین کے بہت زیادہ شعبے ہیں نا۔ غدوت کیا؟ سیر اول النہار دن کا پہلا حصہ، روحت دن کا آخری حصہ، والدجلۃ آخر اللیل رات کا، یعنی صبح شام، صبح میں تھوڑی عبادت کرو پھر شام تک تھوڑی آرام کر لو، پھر شام کو عبادت کرو تو آخری راہ حصے تک تھوڑا آرام کر لو، جیسے مسافر کی طرح۔ وہذا استعارۃ و تمثیل، یہ استعارہ تمثیلیہ، اس کا معنی بتلا رہے ہیں، معنی یہ کہ استعینوا علی طاعت اللہ، اللہ عز و جل کی اطاعت پر مدد چاہو اعمال کے ذریعے سے، فی وقت نشاطکم اپنے چست والے وقت میں، یعنی فراغ قلوبکم اور دل کے فارغ ہونے کے وقت میں، اس طور پر کہ عبادت سے لذت حاصل کر لو، یعنی مسلسل عبادت نہ کرو، شروع میں تھوڑی عبادت کرو، شام میں عبادت کرو، تاکہ عبادت کی لذت بھی حاصل ہوتے رہے، کیونکہ وہ اکتاہٹ جب، یہی تو بیان ہے کہ جیسے خطیب کو جو ہے اتنی لمبی تقریر کرنے کا حکم نہیں کہ وہ اتنا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ مقتدی جو اکتا جائے، تاکہ وہ مطلب اس طریقے تقریر کرے کہ لوگ اکتائے نہ، کیونکہ وہ اکتا جائیں گے تو ان کی ذکر کی اہمیت کم ہو جائے گی ان کی نظر میں،
اللہ کے ذکر کی کیا ہو جائے گی؟ اہمیت کم ہو جائے، تو کم نہ ہو پائے ان کی نظر میں، بحیث اس طور پر کہ تستلذ عبادت پہ کیا ہے؟ لذت حاصل کر لو، ولا تسمن نہ اکتاؤ، وتبلغون مقصودکم اور اپنے مقصود کو پہنچ جاؤ، کما ان المسافر الحاضر کہ ماہر مسافر یسیر چلتا ان اوقات میں، فی هذه الاوقات چلتا بھی ہے، ویستریح آرام بھی کرتا ہے، ہوا وہ آرام بھی کرتا ہے، وہ دابت اور اس کا جانور بھی آرام کرتا ہے، فی غیرہا اور اس کے علاوہ میں، ان تمام وقتوں کے علاوہ میں آرام کرتا ہے، فیصل المقصودہ بغیر تعب، تو مطلوب مقصود کو پہنچ جاتا ہے بغیر کسی تھکاوٹ کے، واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ